معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر سال بھیجتے ہیں، اور یہ مہمان ایسا ہے جو اپنے میزبان کو دے کر جاتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے اور اپنے کرنے والے کو بخشوا کر جاتا ہے۔ اس مہینے کی خاص چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دلاتے ہیں، اور یہ بابرکت مہینہ جو ہم پر سایہ فگن تھا، اب بس یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس میں سحری کی رونق اور افطار کی بابرکت لمحات، تراویح جیسی عظیم عبادت اب ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ جس نے اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت کو پہچان لیا، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لی اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ لیکن جو شخص اس کی قدر و منزلت کو نہ پہچان سکا تو وہ خیر کثیر سے محروم رہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا کی ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملا اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کرنے، نفسانی خواہشات سے پاک کرنے، خیالات کی گندگی سے صاف کرنے، ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری غفلت اور لاپرواہی نے ہمیں اس مبارک مہینے کے فضائل اور برکات سے محروم رکھا، اور ہم اس مہینے کا ویسے حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جب رمضان المبارک آتا تو اس میں بہت زیادہ عبادتیں کرتے، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اس میں وہ اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اور آہو بکا کرتے، گریہ وزاری کرتے، گڑ گڑاتے، آنسو بہاتے، اور اس طریقے سے وہ اپنے آخری ایام گزارتے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس مبارک مہینے کے آخری ایام کو اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کے بجائے بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے مانو رمضان المبارک عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ خرید و فروخت کا مہینہ ہے۔ یعنی ہم رمضان کے ان قیمتی لمحات کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں جو بھی خریداری کرنی ہے وہ ہمیں رمضان سے پہلے کرنی چاہیے، تاکہ ہم رمضان میں یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کر سکیں، اور پھر اپنے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر سکیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش ہی دے، اور رمضان کو آہوزاری کے ساتھ ودا کریں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اگلے سال روزے نہیں رکھ سکیں گے، اور نہ جانے کتنے عبادت گزار ایسے ہوں گے جو اگلے سال عبادت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا وقت موعود کب آ جائے۔ اسی لیے اپنے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے برکت، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں بار بار رمضان المبارک نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔